سے وہ یہ ہے کہ خارجیوں سے بات چیت کریں، حملے نہ کریں، آپریشنز نہ کریں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز نہ کریں، سپیس دی جائے خارج کو۔ افغانستان کے ساتھ جو پالیسی ہے، یہ جو فوج کی پالیسی ہے، جو ریاست کی پالیسی ہے، یہ غلط پالیسی ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، سوال کر چکا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیٹ کی جو سیکیورٹی ہے وہ سبلیٹ کی جا سکتی ہے؟ از اپیزمنٹ اے سیکیورٹی پالیسی؟ کیا پاکستان کی سیکیورٹی جو سی ہے وہ کابل کے رستے سے گرانٹ ہوگی؟ کیا دہلی گرانٹ کرے گا پاکستان کی سیکیورٹی کو؟ کیا 6 اور 7 مئی کو اگر ان کی منطق پہ چلیں، اس ذہنی مریض کی منطق پہ چلیں، تو یہ ذہنی مریض کی منطق کے مطابق تو 6 اور 7 مئی کو رات کو جب ہندوستان نے حملہ کیا، آپ کی مساجد پہ، آپ کے بچوں کو شہید کیا، آپ کے مدارس پہ حملہ کیا، آپ کی خواتین کو شہید کیا، تو یہ ذہنی مریض ہوتا تو یہ تو کشکول لے کے بات چیت کے لیے چل پڑتا کہ بات چیت کرتے ہیں، مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ کرتا یا نہ کرتا اگر اس کا بس چلتا؟ کیونکہ وہ آپ کے کیڈٹ کالج وانا پہ حملہ کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے بچے ہیں، پاکستان کے بچے ہیں، قبائل کے بچے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ کہتا ہے بات چیت کریں، آپریشن نہ کریں۔ یہ کون سی منطق ہے، کون سی لاجک ہے؟ اور یہ جو بات چیت ہے، اس کا بخار تو ان کو بہت پہلے سے تھا نا۔ کون کہتا تھا کہ پی ٹی آئی کا وہ کیا کہتے ہیں دفتر کھولنا ہے، اس کا خارج کا پشاور میں دفتر کھولنا ہے؟ یہ تو کہتے تھے دفتر کھولنا ہے، صافی صاحب بیٹھے دفتر کھلوانا چاہتے تھے۔ کون کہتا تھا؟ جو آج بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نہ کریں، نہ صرف کہہ رہا ہے نہ کریں بلکہ لوگوں کو ابھارتا ہے کہ آپریشن کے خلاف کھڑے ہو، بات چیت کرو، ہنگامے کرو، جبکہ ہمیں اور آپ کو یہ پتہ ہے، روزے روشن سے دنیا کو پتہ ہے کہ سیکورٹی از اونلی گارنٹیڈ بائی اسٹینڈنگ ٹال اگینسٹ دی ایول دی اگریسر۔ دیر از نو ادر وے۔ بھیک سے سیکورٹی نہیں ملتی۔ اگر ملتی، اگر اپیزمنٹ سے ملتی تو آج لیبیا کا یہ حال نہ ہوتا، آج غازہ کا یہ حال نہ ہوتا۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس ریاست کے علاوہ نہ ہماری کوئی پہچان ہے، نہ ہماری کوئی اوقات ہے، کوئی اوقات نہیں ہماری، نہ ہماری کوئی سیاست ہے۔ اسی لیے تو ہمارے بچے، ہمارے سپاہی، ہمارے افسر ہر روز اس ریاست کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، کیونکہ وی آر ایبسلیوٹلی کلیئر۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی کلیئر ہے کہ اس کی سیاست اور اس کی ذات کی ہمارے کی کسی صورت بھی اس ریاست سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، کسی کی ذات بھی۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کیا اس کی obsession ہے ٹو پرووائڈنگ اسپیس ٹو دی ٹیررسٹ اینڈ دی فتنہ الخوارج؟ ادر دین وہ تو میں نے بتا دی کہ کوئی ذہنی مرض ہے، اس کے علاوہ کیا ہو سکتی؟ اس کے علاوہ دیر آر 2 reasons۔ ون از، جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیر از اے ٹیرر کرائم نیکسس۔ وہاں پہ ہزاروں کا، کروڑوں کا، اربوں کا ایک کرائم کا ایک انلیگل اسپیکٹرم ہے۔ جو لوگ اس کے اندر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کرتے ہیں، جانتے ہیں، اس علاقے کے ہیں، وہ کئی چیزوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ وہ منشیات میں بھی ہے، وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں میں بھی ہے، وہ کڈنیپنگ فار رینسم میں بھی ہے، وہ ایکسٹارشن میں بھی ہے، وہ وہاں پہ جو مائننگ کے لائسنس دیے جاتے ہیں ان کے اندر بھی ہے، اور بے تحاشا چیزوں میں۔ اس کی اوپر سے سیاسی سرپرستی ہے اور اس کا تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں یہ ٹیررسٹ، تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں۔ دے آر دیئر پروٹیکشن فورس فار دیٹ کرائم۔ آپ اسمگلنگ کرتے ہیں، اس اسمگلنگ کے اگینسٹ اگر لا انفورسمنٹ، ایف سی، فوج، کیونکہ ہم اس لیے ایکٹ کرتے ہیں کیونکہ اسی اسمگلنگ کے اندر آپ کے ایکسپلوسیوز آ رہے ہیں، انہی کے اندر آپ کے خوارج آ رہے ہیں، دہشت گرد آ رہے ہیں۔ تو اس ایف سی کے، اس فوج کے، لا انفورسمنٹ کے خلاف جو ہے یہ خارجی ایکٹ کرتے ہیں۔ جو کھڑا ہوگا اس پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کے، اس کے اوپر یہ خوارج سے حملہ کرا دیں گے، چاہے وہ ضلعی انتظامیہ کا ہوگا، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ فوج ہے، چاہے وہ ایف سی ہے۔ تو ایک تو یہ ریزن ہے، بیکاز دیر از اے بہت
huge economic interest. And there is a political reason also جو یہ اتنی اسپیس دیتا ہے ان کو. وہ یہ ہے کہ دی اونلی اسٹوری دیٹ کمز آؤٹ آف دین خیبر پختونخوا از آف سیکورٹی. تاکہ پورا بیانیہ جو ہے سیکورٹی پہ، جس کو بڑی کمال کامیابی سے یہ دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، میں ڈال دیا جائے کہ جی بارڈر پہ تو فوج کھڑی ہے نا، کہ جی یہ دیکھیں اتنے سال سے آپریشن ہو رہے ہیں، یہ نہیں کرنے دیتے، یہ خوارج کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں. کیونکہ بیانیہ بنانے کے تو یہ ماہر ہیں. بیانیہ تو ایسا زبردست بناتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ جوائبلز بھی جو ہے وہ داد دیتا ہوگا کہ یہ تو میرا بھی استاد نکلا. تاکہ وہاں پہ کوئی یہ بات نہ کرے کہ تم یہ جو 12-13 سال سے وہاں حکومت کر رہے ہو تو تمہاری گورننس کہاں پہ ہے؟ ویئر از دی ایجوکیشن، ویئر از دی ہیلتھ، ویئر از دی کرپشن، ویئر از دی لا اینڈ آرڈر؟ تاکہ وہاں پہ ایک ہی بیانیہ چلے اور اس کے پیچھے لوگوں کو بیوقوف بناتے جائیں. تو یہ 3 وجوہات ہیں آف ہز obsession with these terrorists. اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، آپ سوچیے گا اور بھی مل جائیں گے. تو دیٹ از وائی in the end I would like to say that having understood this, like یہ ہمیں تو روزے روشن کی طرح عیاں ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کیوں کروایا جا رہا ہے. We need to tell you that پاکستان میں جھوٹ اور فریب کا یہ کاروبار مزید نہیں چلے گا. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس بیانیے کو چلایا جائے اور اس کی سہولت کاری کی جائے. This cannot be allowed. اینڈ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی ذات، اس کی سیاست اس ملک کی تحفظ سے، اس ریاست سے، اس کے عوام کی جان و مال اور عزت سے بڑی ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے. کیونکہ پاکستان کی فوج کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. ہم نے اس ریاست کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. واٹ ایور ہی may do and those who are in collusion with him too, we are standing, we'll keep on standing. We are not going anywhere کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق پر ہی رہیں گے. Thank you very much. We can have your questions now.